بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شیخ رکن الدین ابو الفتح کے بارے میں۔ آپ کا اسم گرامی رکن الدین، لقب فیض اللہ اور کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ شیخ الصدار الدین عارف کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ آپ کے دادا بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی رستی والدہ شاہ رکن عالم ہے، جو فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی ساجزادی تھی اور بہاؤالدین زکریا سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھی۔ حافظ قرآن مجید تھی، تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغافت رکھتی تھی، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب ہاشم بن عبد المناف سے جا ملتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 9 رمضان المبارک 649 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا جان شیخ السلام بہاؤالدین نے ملتان کے غریب و مسکین میں راشن بانٹا تھا۔ آپ کے دادا جان شیخ السلام بہاؤالدین نے ملتان کے غریب اور مسکین کے دامن کو جواہرات سے بھر دیا۔ عقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے، جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خاندان غوثیہ کے لیے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ بچپن ایک دن جب شاہ رکن الدین کی عمر مبارک 4 سال تھی، شیخ السلام بہاؤالدین چارپائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چارپائی پر رکھ دی تھی۔ حضرت صدار الدین عارف پاس ہی مودب بیٹھے تھے کہ ننھے رکن الدین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ والد ماجد نے ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا حضور نے فرمایا کہ صدار الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو، اور وہ اس کا مستحق ہے، اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی اور شاہ رکن الدین عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر مطمئن ہوئے تو وہ دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی۔ آپ کے خلیفہ اول سلطان الترکین حمید الدین حاکم 16 سال سے مبارک میں اپنے پیر و مرشد کے ظاہر کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہیں کتب الکتائب کے عالم و وجود میں آئے کا مستند سنا تو حاجیوں کی طرح احرام باندھ کر ملتان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت رکن الدین ابو الفتح کی زیارت سے جو ابھی طفیل شیر خوار تھے مشرف ہوئے، تو افزانی جوش و شوق سے کہ شاید اس شیر شاہ ولایت کی حد بلوغت تک عمر فرصت نہ دے۔ حضرت غوث العالمین سے عرض کی، حضور مجھے ابھی ہی سے غلاموں میں شرکت کا شرف بخشیں۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی نے حمید الدین حاکم کا ہاتھ پکڑ کر رکن الدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ حمید الدین حاکم شکرانہ الہی بجا لائے۔ تعلیم و تربیت شیخ رکن الدین نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترمہ سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاؤالدین زکریا سے حاصل کیے۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ رکن الدین بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ آپ کے اس ادب کو دیکھ حضرت شمس الدین تبریزی نے آپ کو عالم کا خطاب عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ رکن العالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی دونوں سے آپ نے ظاہری و باطنی کمال حاصل کیے۔ بیعت خلافت شیخ رکن الدین عالم اپنے والد محترم صدر الدین عارف کے مرید خلیفہ اعظم تھے۔ آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت جہاں گوشت اپنے ملفوظت میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ رکن الدین قدس سرا کا کام کمال کو پہنچا تھا تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے۔ 36 سال کی عمر میں جب اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے۔ جو بھی
جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے۔ مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ کو اس کا کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دلجوائی فرماتے۔ شجرہ طریقت آپ کا سلسلہ طریقت صدر الدین عارفہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ شیخ رکن الدین کے عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی تعلقات تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے تعلقات۔ شاہ رکن عالم کو نظام الدین اولیاء سے بہت محبت تھی اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ کی بہت عزت۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ملتان سے دلی صرف خواجہ کی چنانچہ جب سلطان علاء الدین استقبال کو آیا تو خواجہ نظام الدین بھی آپ کی عزت و افزائی کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔ اگرچہ آپ سلطان کے ہاں مہمان ٹھہرے مگر زیادہ وقت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر جب آپ دلی تشریف لائے تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں پہلے سے موجود تھے۔ نماز ختم ہو گئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی جگہ سے اٹھے اور شاہ رکن عالم کے پاس آئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں بزرگوں نے بڑی گرم جوشی سے منعقد کیا۔ دونوں بزرگوں نے بڑی گرم جوشی سے مانکا کیا۔ باتیں ہوتی رہی۔ پھر دونوں بزرگ اپنے اپنے ڈولے میں سوار ہو کر چلے گئے۔ وصال مبارک حضرت محبوب الہی کی وفات کے 10 سال بعد حضرت شیخ رکن الدین اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ وفات سے 3 ماہ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بالکل ترک کر دیا۔ صرف نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے تھے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ 735 ہجری رجب کی 16 تاریخ بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے۔ سجدے کی حالت میں جان افرن کی سپرد کر دی۔ مدقت مبارک آپ کا ملتان میں آپ کے جد امجد اور والد ماجد کے مزار قریب ہی ہے۔ آپ کی غذا بہت ہی قلیل تھی۔ ایک پیالہ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر دیا جاتے تھے۔ اسی سے چند لقمے تناول فرمائے تو گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غذا کی شکایت کی تو طبیعت نے غذا منگوا کر دیکھی اور اس میں سے چند لقمے خود کھائے۔ کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا اب 7 دن کھانے کی حاجت نہ ہوگی، کیونکہ بزرگوار کے کھانے میں قیمت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ وضو فرماتے تو اس کے بعد دعا پڑھتے۔ ایک روز وضو سے فارغ ہوئے تو دعا نہیں پڑھی بلکہ صرف الحمدللہ کہا۔ خادم خاص نے آپ کے نانا سے عرض کر دیا کہ آج حضرت نے صرف الحمدللہ کہا اور کوئی دعا نہیں پڑھی۔ وہ حضرت شاہ رکن العالم کے پاس آئے اور واقعہ دریافت کیا۔ شاہ رکن عالم نے فرمایا آج وضو میں دنیا اور آخرت کا خیال دل میں نہیں آیا تو میں سمجھا کہ آج میرے وصال کا دن ہے، اس لیے صرف الحمدللہ کہا۔ آپ کا مقبرہ تاریخی تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کے قدیم عظمت کا نشانہ کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت اسلام تعمیر کا حسین مترج ہے۔ رحمات ایک مرتبہ سلطان غوث الدین تخلیق نے مولانا ظہیر الدین بگ سے پوچھا کہ کیا تم نے شیخ رکن الدین کی کوئی کرامات بھی دیکھی ہے؟ مولانا نے کہا ایک دفعہ جمعے کے دن ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں بھی عالم ہوں مگر میری طرف کوئی رجوع نہیں کرتا، شاید رکن الدین کے پاس کوئی عمل ہے۔ میں نے سوچا کہ دوسرے دن صبح شیخ سے پوچھوں گا کہ وضو میں کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ میں رات کو سو گیا تو
خواب میں دیکھا کہ شیخ رکن الدین مجھے حلوہ کھلا رہے ہیں اور اس کی شرینی صبح تک میری زبان پر قائم رہی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگرچہ کرامات ہے تو اس طرح تو شیطان بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر جب میں شیخ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھتے ہی فرمایا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا جنابت دو طرح کی ہوتی ہے، جسم کی جنابت اور دل کی جنابت۔ جسم کی جنابت تو صاف ظاہر ہے، مگر دل کی جنابت ناہموار لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے، مگر دل کی جنابت آنکھوں کے پانی سے دور ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جس طرح شیطان کسی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس طرح وہ شیخ حقیقی کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ شیخ حقیقی کی نبی کی کامل مطابقت حاصل ہوتی ہے۔ خلیفہ شاہ رکن عالم کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بھائی حضرت احمد الدین اسماعیل آپ کے ساجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کے مشہور خلیفہ میں سید جلال الدین بخاری ملقب بے مخدوم، جہانگیہ، جہانگشت، شیخ عثمان سیاہ، حاجی شیخ صدار الدین عارف، حاجی چراغ الدین، شیخ حمید الدین ملقب قریشی وغیرہ شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شیخ رکن الدین ابو الفتح کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔